بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے جسے حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے، بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں افطاری میں جلدی کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ افطاری کرتے وقت آدمی کو جلدی کرنی چاہیے۔ جب وقت ہو جائے اور جب سورج غروب ہو جائے تو خواہ بال کی کھال اتارنے کے لیے اور سورج کو مزید غروب ہونے کے بعد انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو جب سورج غائب ہو گیا تو آپ نے ساتھیوں میں سے کسی سے کہا کہ یا فلاں قم فیدہ لنا، اٹھیے اور ستو تیار کیجئے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تک تو شام میں وقت باقی ہے اور رات نہیں ڈلی، تو آپ نے فرمایا اٹھیے اور ستو تیار کیجئے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ اسے کہا اور پھر آپ نے فرمایا اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ہاہنا، جب آپ دیکھیں کہ ادھر سے رات آ چکی ہے اور ادھر سے دن جا چکا ہے تو اس وقت روزے کی افطاری کا وقت ہو چکا ہے۔ تو روزے میں افطاری میں جلدی کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، تمام انبیاء کی سنت یہی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق النبوہ، تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں: افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، یہ تین چیزیں انبیاء کے طریقہ کار میں شامل ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جو شخص سورج غروب ہونے کے بعد مزید انتظار کرتا رہتا ہے تو اس کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جب وقت ہو چکا ہے تو پھر صحابہ اکرام کا طرز عمل یہی ہے اور نبی کریم کا طریقہ یہی ہے کہ افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری جو ہی سورج کی ٹکیا غائب ہوتی تو وہ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ عمر بن مامون العودی کہتے ہیں کہ اصحاب محمد سے افطاری کرنے میں جلدی کرتے تھے اور سحری کو لیٹ کرتے تھے، بالکل سحری کے وقت کے قریب جا کے سحری کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ کے روزہ افطار کر لیتا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو وہ معذور ہے، اس کا روزہ درست ہے اور اسے بقیہ وقت کھائے پیے بغیر گزارنا چاہیے، چونکہ اس نے غلطی سے یہ سمجھا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں اور ہم غلطی کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ افطاری کے لمحات کو غنیمت جانے، یہ دعا کی قبولیت کی کیفیت ہے۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعوت الصائم لا ترد، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزے دار کی جو افطاری کے وقت دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ ویسے تو مطلقاً حدیث جو صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں اور رحمت کی دعا کریں، اور وہ دعا جو اللہ کے نبی افطاری کے وقت پڑھا کرتے تھے اس کا اہتمام کریں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا کرے اور مقبول عمل عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائے۔